نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے 23 مارچ قرارداد پاکستان۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ موجود سامعین، آئیے میرے ساتھ 83 سال پیچھے چلتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کا دن، لاہور کا میدان، جہاں 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں سے زیادہ ٹھاٹھے مار رہی تھی، محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کر رہے تھے۔ عزیز ساتھیوں، یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہوگا کہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں یوں ہی کسی نے پلیٹ میں سجا کر نہیں دیا، بلکہ ہمارے عظیم رہنماؤں کی مسلسل جد و جہد اور خون سے ندیوں سے بہتا ہوا یہ سفر یہاں تک پہنچا ہے۔ خون کے قطرے گرے جب یہ بہار مہکی، خون کے قطرے گرے جب یہ بہار مہکی، جام شفاف پیا جب یہ فضا بہکی، پھول کانٹوں سے لپٹے ہیں چمن کے لیے، کیا کچھ نہ ادا کیا اس وطن کے لیے۔ جناب صدر، 23 مارچ وہ دن ہے کہ جب ہندوؤں اور انگریزوں کی تمام تر سازشوں، چلاکیوں اور مکاریوں کے باوجود ہمارے عظیم لیڈران ملت نے اپنی آہنی ارادوں اور جہد مسلسل سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کرنے اور پھر اس مطالبے کو حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے پختہ عہد کیا۔ اگر میں قرارداد پاکستان کو روح پاکستان کہوں تو غلط نہ ہو۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو بیدار کیا، یہ وہ سبق تھا جو تحریک پاکستان کا سبب بنا، اور جب یہ جذبات انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں تو ہی تاریخیں جنم لیتی ہیں، میدان سجتے ہیں، نظریات ٹکراتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عہد ظلمت ختم ہو جاتے ہیں اور خوابوں کو حقیقت ملتی ہے۔ وہ لٹے پٹے سے قافلے جو نہ رک سکے نہ جھک سکے، جو وطن بنا کر چلے گئے، جو چمن سجا کر چلے گئے، ہمیں یاد ہیں، ہمیں یاد ہیں۔ محترم سامعین، 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے بڑے صغیر نے ہندوؤں اور انگریزوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمانوں کا رہن سہن، رسوم و رواج، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، عبادت کا طریقہ، اصول و معاشرت، نظام وراثت، نظام عدل و انصاف اور ثقافت، سب کچھ باقی تمام قوموں خاص طور سے ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ کہ انگریزوں کے بڑے صغیر سے جانے کے بعد مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ گزارا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کو عمل میں لایا جائے، جہاں مسلمان اپنے مذہبی عقائد کو اپنی زندگی کی بنیادی عقائد بناتے ہوئے کلمہ طیبہ کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ اس عظیم مقصد کو عملی شکل دے دی گئی، یہ قرارداد پیش کی گئی جو تاریخ میں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کا اولین قانون یہ ہے کہ ہم ماننے والے اللہ کے، ہم تابع ایک پیغمبر کے، نہ بت تراش نہ بت پرست، ہم وارث ہیں ایک کلمے کے، ہم ساتھ تمہارے چلتے رہے اور ظلم و ستم بھی سہتے رہے، تم نے ہر بار شیطانی کی، ہم پہ اپنی منمانی کی، اب ہر زنجیر کو توڑیں گے، ہم ناتا خود سے جوڑیں گے، ہم ناتا تم سے توڑیں گے، رخ دریا کو اب موڑیں گے، ہم اپنا دیس بنائیں گے جہاں ہم آزادی پائیں گے، یہ کام بھلے مشکل ہی سہی یہ کر کے تمہیں دکھائیں گے، یہ کام بھلے مشکل ہی سہی یہ ہم کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ موجود سامعین، بوڑھے بچے جوان، مرد و عورت، ہر عمر اور ہر نسل کے لوگ نظریہ پاکستان کے تحت پیش کی گئی قرارداد پاکستان کو سننے کے لیے لاہور میں ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں ہے امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ اس کی مثل پورب سے وہ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی جس نے ظلم کی بھٹی میں جھونکے ہوئے مسلمانوں کے سینوں کو راحت پہنچائی، اور پھر یہ ہوا جو 23 مارچ 1940 کو چلی تھی، 14 اگست 1947
یعنی کہ ہمیں پاکستان کے دن آ کر ہی ٹھہری۔ اس طرح اس مبارک دن نے اقوام عالم پر یہ بات روشن کر دی کہ اتحاد مسلم ایک ایسی طاقت ہے جو بڑے سے بڑے طاقتور پہاڑ کا بھی سیلا چیر کر سکتی ہے۔ آج کا دن ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا متحد ہونا، ان کا ایک عظیم کے مقصد کے لیے ڈٹ جانا اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنا جیسے سنہری اصولوں کو اپنا مقصد حیات بنائے، یقیناً یہی راستے ہمیں کامیابی و کامیابی کی طرف لے جائے۔ دعا مانگو وطن میرا ہمیشہ شاد رہ جائے، قیامت کی صبح تک یہ چمن آباد رہ جائے۔ میں اپنے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، ہو قائم میرے ملک میں امن اور خوشحالی۔ پاکستان پاکستان قائد اعظم قائد اعظم